الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ محترم حاضرین کرام، آج کا ہمارا موضوع مسلمانوں کی ذلت کا سبب۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو دنیا کی بہترین امت بنایا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، تم بہترین امت ہو، باوجود لوگوں کے بھلائی کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ لیکن آج ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ مسلمان دنیا کے کئی حصوں میں کمزور، منتشر اور مختلف مشکلات کا شکار ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی وجہ دین سے دوری ہے۔ جب مسلمان قرآن و سنت پر عمل کرتے تھے تو دنیا کی قیادت ان کے ہاتھ میں تھی۔ علم، انصاف، اخلاق اور ترقی میں وہ سب سے آگے تھے۔ لیکن جب ہم نے قرآن کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا تو ہماری حالت بدل گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو میری یاد سے منہ موڑے اس کے لیے تنگ زندگی ہو جائے گی۔ دوسری بڑی وجہ گناہوں کی کثرت۔ جھوٹ، دھوکہ، سود، رشوت، بے حیائی اور حرام کمائی نے ہماری زندگیوں میں جگہ بنا لی ہے۔ جب قومیں گناہوں میں ڈوب جاتی ہیں تو اللہ کی مدد ان سے دور ہو جاتی ہے۔ تیسری وجہ اتحاد کا فقدان ہے۔ آج مسلمان مسلک، زبان، قومیت اور ذاتی مفادات کی بنیاد پر تقسیم ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ جب امت متحد ہوتی ہے تو وہ طاقت بنتی ہے، اور جب بکھر جاتی ہے تو وہ دوسروں کے لیے آسان شکار بن جاتی ہے۔ چوتھی وجہ علم سے دوری ہے۔ اسلام نے سب سے پہلے اقرا یعنی پڑھنے کا حکم دیا۔ ایک زمانہ تھا جب مسلمان سائنسدان، طب، ریاضی اور دیگر علوم میں دنیا کے رہنمائی کرتے تھے، لیکن جب ہم نے علم کو چھوڑ دیا تو دوسروں کے محتاج ہو گئے۔ پانچویں وجہ دنیا کی محبت اور آخرت سے غفلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب امت پر دوسری قومیں اپنے ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تعداد بہت ہوگی، لیکن تم دنیا کی محبت اور موت کے خوف میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ آج ہمیں ہر حال میں نظر آتا ہے کہ دنیا کے کمانے میں تو بہت محنت کرتے ہیں، مگر دین کے وقت نکالنے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ چھٹی وجہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو چھوڑ دینا ہے۔ جب ہم اچھائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی ذمہ داری بھول گئے ہیں، جب معاشرے میں برائی عام ہو جائے اور لوگ خاموش ہو جائیں تو اجتماعی نقصان ہوتا ہے۔ محترم سامعین، اگر ہم عزت چاہتے ہیں تو اس کا راستہ بھی واضح ہے۔ نمبر 1، قرآن و سنت کی طرف رجوع کریں۔ نمبر 2، نمازوں کی پابندی کریں۔ نمبر 3، سچائی اور امانت داری کو اختیار کریں۔ نمبر 4، سود، رشوت اور حرام کاموں سے بچیں۔ نمبر 5، علم حاصل کریں اور اپنی نسلوں کو تعلیم دیں۔ نمبر 6،
آپس میں اتحاد اور بھائی چارہ پیدا کریں۔ 7واں نمبر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، سچی توبہ کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشہور قول ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جسے اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت دی ہے، اگر ہم اسلام کے علاوہ کسی اور چیز میں عزت تلاش کریں تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ لہٰذا مسلمانوں کی عزت، طاقت اور کامیابی کا راستہ اسلام کی تعلیمات پر عمل میں ہے۔ جب ہم اپنے دین کو مضبوطی سے تھام لیں گے تو اللہ تعالی ہماری حالت بدل دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر چلنے، اتحاد قائم کرنے اور اپنی زندگیوں کو اسلام کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔